اگر آدمی نے عمرے کا طواف کیا، 2 رکعت پڑھ لی، شروع کرنے سے پہلے مقام ابراہیم سے نہیں، حجر اسود کے سامنے استلام کر کے صفا کی طرف چلا جائے۔ اگر نہیں کیا تب بھی اس پر کوئی تب نہیں ہے۔ اگر ہم نے اسلامی مہینے کے مطابق دکان کا حساب طے کیا ہے، زکوٰۃ دینے میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن کوشش کرو کہ سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ گاہک کو بتانا جائز ہے کہ یہ چیز اتنے میں پڑتی، کوئی ضروری نہیں، صرف یہ ہے کہ دھوکہ نہ دو اس کو، غداری نہ کرو، خیانت نہ کرو، کہ اس میں اگر کوئی نقص ہے تو گاہک کو بتا دو، باقی تمہاری مرضی، تم 10 کلو 100 کی بیچ دو، اس کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر تمہارے کپڑے میں نقص ہے پھر بتانا ضروری ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے۔ ایک دن دکان پہ تشریف لائے، کپڑے دیکھے تو ملازم نے ایک تھان دکھلایا اور کہا حضرت یہ کپڑا تو بڑا قیمتی ہے، لیکن اس کے اندر اس جگہ پر یعنی 1 میٹر میں نقص ہے، اب انہوں نے یاد رکھو یہ نہ بیچنا جب تک دکھاؤ نہیں، گاہک کو دکھا دینا اور اتنا نقص جتنا ہے اتنی قیمت کم کر دینا، پھر بیچنا۔ چلے گئے، سال گزر گیا، آپ نے بلایا، آپ نے فرمایا ہاں بھائی اس سال کتنا نفع ہوا؟ اس نے کہا جی 40,000 درہم۔ فرمایا وہ ایک کپڑا میں نے تمہیں بتایا تھا، وہ جو بیچا تو بتایا۔ انہوں نے کہا حضرت میں تو بھول گیا، تھان لینے والے لوگ آتے تھے، 10 تھان دے دو، 2 دے دو، 4 دے دو، تو تھان کھول کے دکھانا میں بھول گیا، اور پھر میں 40,000 درہم سارا خیرات کر دوں، میں یہ پیسے گھر میں نہیں لانا چاہتا، اس میں مال مشتبہ تو مل گیا ہے نا۔ یہ ان کی احتیاط، یہی وجہ ہے کہ آج کل سرکاری ملازم بڑی تنخواہیں ہیں، برکت کوئی نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس میں سگریٹ کا ٹیکس بھی ہے، شراب کا ٹیکس بھی ہے، کنجریوں کا ٹیکس بھی ہے، وہ بھی تو خزانے میں آ رہا ہے نا۔ تو اگر ایک قطرہ اتنے بڑے مٹکے دودھ کے ڈال دو پیشاب کا تو سارا مٹکا ہی ختم ہو جائے گا نا۔ یہی وجہ ہے کہ سرکاری ملازموں میں برکت نہیں، لاکھوں تنخواہیں پھر بھی بیچارے بھوکے ہیں۔ دکان میں مال کیا، جتنا مال ہے، جتنا تمہارے پاس پیسہ حساب کر کے زکوٰۃ دو، مال کم ہے زکوٰۃ زیادہ، ضرورت نہیں اسی باقی بھی تو تیرے گھر میں چیز ہے نا، سونا ہے، چاندی ہے، پیسہ ہے۔ پاکستان سے احرام باندھ کے آئے، مکے پہنچے، ہوٹل میں سامان رکھتے ہوئے جسم کے اوپر والے حصے سے چادر اتر گئی، تو کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا؟ تمہارا احرام اسی عمرہ جو ہے وہ چادر میں بندھا ہوا تھا، جب اتری تو عمرہ بھاگ گیا۔ کیوں جہل والی باتیں کرتے ہو یار، خدا کا خوف کرو۔ چادر اتر گئی، دفع ہو، شکر کرو کہ نیچے والی نہیں اتر گئی۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر تو عمرہ پکا بھاگ جاتا نا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ کے بدلے چادر ہے، گر گئی، اٹھا کے پھر کندھے پہ ڈالو، چادر ہے پلید ہو گئی، دھو ڈالو، چادر ہے پھٹ گئی، بدل ڈالو۔ محرم باغ آتے ہوئے سڑک پر پانی کے چھینٹے پڑ گئے، چھوٹے چھوٹے داغ بھی پانی کے لگے ہیں، دم تو نہیں پڑتا، لیکن کپڑے تو دھو کے نماز پڑھو نا، دم تو نہیں پڑتا، چھینٹے راستے میں پڑ جائے، تمہارا کیا قصور ہے کہ دم پڑ جائے؟ نہ بکرا دے نہ روزے رکھے۔ یہ ایک عجیب مسئلہ ہے۔ امام ابو یوسف جو تھے نا رحمت اللہ علیہ، جو امام ابو حنیفہ کے سب سے بڑے عظیم شاگرد تھے، امام ابو یوسف اور محمد بن حضرت شیبانی، یہ دونوں جو انہی کو صاحبین کہا جاتا ہے، یہ اتنے بڑے لوگ تھے
کہ امام شافعی جیسا امام جو ہے وہ محمد بن حسن شیبانی کا شاگرد ہے، یعنی امام ابو حنیفہ کے شاگرد کا شاگرد۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنے فقہی اجتہاد کے مطابق فتویٰ دیتے تھے کہ اگر آدمی کسی گلی سے گزر جائے اور اس گلی میں گندیاں نالیاں بھی بہہ رہی ہیں، اس کے چھینٹے تو نہیں پڑے لیکن اس سے گندا غبار تو اٹھتا ہے نا، وہ شاید ہوا اس کے کپڑوں کو لگی ہے، وہ بھی پلید ہو جاتے ہیں، جا کے کپڑے بدلیں۔ جب فرماتے ہیں لما ابتلیت ببغداد، جب میں بغداد میں آیا اور بغداد میں میں چیف جسٹس بنا تو بغداد کی گلیوں میں تو مجھے روزانہ گزرنا پڑتا تھا، میں نے وہ فتویٰ چھوڑ دیا، میں نے کہا اس سے کپڑے شپڑے پلید نہیں ہوتے کہ ہر وقت تو گلیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ دیہات میں تو آدمی کبھی گلی سے گزرتا ہے، شہر میں تو گلیوں کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں نا۔ تو اس لیے پہلے تو اتنی احتیاط ہوتی تھی، اگر کپڑوں پہ چھینٹے پڑ گئے ہیں دھو ڈالو بس۔ بینک سے، اسلامی بینک سے لیز پہ گاڑی لینا جائز، بھائی اگر اسلامی بینک ہے تو جائز ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بینک کا پیسہ سود ہوتا ہے، بینک کا پیسہ مرابحہ بھی ہوتا ہے، مشارکہ بھی ہوتا ہے، مضاربہ بھی ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہا ہے آپ کو کہ بینک کا ہر پیسہ سود ہوتا ہے؟ اسلامی بینک اور غیر اسلامی بینک میں فرق ہے، سمجھو۔ اگر ہم نے یہودی بینک کو درخواست دی کہ جی مجھے 50 لاکھ کی گاڑی لینی ہے، قرضہ دیں، وہ قرضہ منظور کر دیں گے، گارنٹی لے لیں گے اور پھر سود بھی اس پہ طے کر لیں گے کہ بھی اس پر ہم آپ سے 11% سود لیں گے، وہ ہمیں پیسے دے دیں گے، ہم جا کے گاڑی خریدیں گے۔ یہی یہودی قانون نے تو تباہی ڈالی ہے نا کہ ہمارے لوگ قرضہ منظور کرا لیتے ہیں، ٹریکٹر کا، کسی چیز کا، پھر وہ نقد میں بیچ دیا، پیسے دوسرے کام لگ گئے، نتیجہ یہ نکلا کہ سود میں پکڑے ہوئے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ چیز تو لی نہیں نا، تو پیسہ کہاں سے واپس آئے گا؟ اسلامی بینک یوں نہیں کرتا۔ اسلامی بینک آپ سے یہ کہے گا کہ آپ نے کون سی گاڑی خریدنی ہے، آپ اس کو بتائیں گے کہ جناب میں نے رولز رائز لینی ہے یا مرسڈیز لینی ہے یا اوڈی لینی ہے اور فلاں کمپنی میں ہے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے، تو وہ بینک اس سے گاڑی خود خرید لے گا، اب وہ گاڑی بینک کی ملکیت ہو جائے گی، وہ مالک ہو، وہ کہے گا آؤ جی اب ہم آپ کو بیچتے ہیں۔ اس نے خریدی ہے 50 لاکھ میں، آپ کو بیچ دی 55 لاکھ میں، تو یہ تو سود نہیں ہے، وہ تو چیز بیچ رہا ہے نا آپ کو، پیسے تو نہیں دے رہا کہ وقت کے بدلے میں وہ سود لے رہا ہے۔ ایسے ہے جیسے آپ کھاد کی بوری نقد پہ 400 کی، ادھار پہ 600 کی بیچ دیتے، یہ سود تو نہیں ہے۔ ایسے نا سمجھا کریں، اسلامی بینکوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک آدمی اپنے مال یا زمین مسجد مدرسے کے تو تیسرا حصہ دے، زیادہ سے زیادہ، ورنہ اس سے بھی کم، چونکہ اس کے وارثوں کا حق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اولاد سے ناراض ہو تو سارے پیسے مدرسے کو دے دے، قیامت میں پکڑا جائے۔ اولاد نافرمان ہے، وہ خدا کو خود جواب دیں گے، تم ان کو محروم نہیں کر سکتے۔